یہ پرامن لڑائی ہے. جو لڑنے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ حسابی لڑائی لڑنے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے, ہماری سوچ اتنی مضبوط ہونی چاہیے, ہمارے دل مضبوط ہونے چاہیے کہ ہم لڑ سکیں, اپنے حسابوں سے لڑیں. اور اس وجہ سے ہمیں عوام کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فکر لگائے ہوئے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کیا کال دے رہی ہے, میں ان سے گزارش کرتا ہوں. السلام علیکم جی. امید کرنا ہے کہ سارے پیر پرا خوش باش سو, اللہ پاک نے حفظ و امان جو سو. جی جناب والا ایک نئی تو خوبصورت ویڈیو کی نہیں پینا پران خدمت کی جاتا ہے. اس ٹائم مطلب موجود ہیں مین بازار ڈڈیال. باقی سر چیک کر سکتے ہیں سو کہ بازار اج بھی مکمل بند ہے, پہیا جام شٹر دون حالات ہے. باقی اج جلنے ہیں چوک نے مناظر دسنے ہیں. باقی تو میرے خواجہ ایڈوکیٹ نال ڈسکس کرسا وہ بھی سن دساں اے پارٹ مڑی پارٹے اسی مڑ سے بعد جمعے تو بعد ایک اگلا پارٹ ہو سی جس عوام کیا کر سی کیا کچھ ہو سی وہ بھی سن دسنے ہیں. باقی ہوں جلنے چوک کی سب پہلا سو کی وہ دسنے ہیں. ہاں جی باقی اساں مقبول بخش چوک کی جائے گئے تھے سوچا کر سکتے ہیں سو کہ کافی عوام موجود ہے. باقی چلنے اگر کسی گل بات ہوئی نہ پوچھنے ہیں کہ کیا طے پایا چیک کرو. اس ٹائم میں چوک کافی عوام موجود ہے. فیصلہ کرنا ہے اور اپنی جو فیصلہ کن لڑائی ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور میں اپنے تمام ان لوگوں سے جو سننا چاہتے ہیں, جو دیکھنا چاہتے ہیں اور جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے, میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ پرامن لڑائی ہے. یہ پرامن لڑائی ہے. جو لڑنے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ حسابی لڑائی لڑنے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے, ہماری سوچ اتنی مضبوط ہونی چاہیے, ہمارے دل مضبوط ہونے چاہیے کہ ہم لڑ سکیں, اپنے حسابوں سے لڑیں. اور اس وجہ سے ہمیں عوام کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فکر لگائے ہوئے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کیا کال دے رہی ہے, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اس چوک میں. اور ہم نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا مانگ کے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گے کہ کس طرف جانا ہے. فیصلہ ہو چکا ہے, اسے صرف بس اناؤنس کرنا ہے. اور یہ جو ہماری کال ہے یہ بنیادی طور پر صدارتی آرڈیننس کے خلاف ہے. یہ بنیادی طور پر اپنے اسیران جو گرفتار ہیں, اپنے کشمیری بھائی, ان کے خلاف ہے کہ ان کو رہا کیا جائے, اس عمل کے خلاف ہے. اور یہ ہماری جو کال ہے یہ پچھلے جتنے بھی 9 مئی سے لے کے اب تک جتنی بھی ایف آئی آرز لوگوں کے اوپر موجود ہیں اور زد و کوب ان کے اوپر جاری ہے, یہ کال اس پہ ہے. یہ کال اس پہ ہے کہ سب ریٹ بجلی کے طے ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک 3 فیس اور 5 کے وی سے اوپر والے جتنے بھی ریٹ ہیں ان کے ابھی تک کوئی فائنل ریٹ طے نہیں ہو سکے. سکولز اس میں آتے ہیں, ہوٹلز آتے ہیں, اس میں 3 فیس کے کنیکشن آتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم بار بار کہہ چکے ہیں اور ہمیں 4 دن کا 5 دن کا وقت دیتے رہے ہیں. اور ابھی بھی لاسٹ ٹائم ہمارا جو مذاکرات رات کو ہوا, ٹیلی فونک مذاکرات, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں 2 یا 3 دن دے دیں. تو ہم گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ 2 یا 3 دن لیں, 4 دن لیں, لیکن سب سے پہلے صدارتی آرڈیننس کو ختم کریں. ہماری کال اس کے علاوہ پوسٹ پون نہیں ہوگی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس لڑائی کو حتمی نتیجے تک پہنچا کے ہی جو ہے نا آرام کریں گے. اچھا میران صاحب, گزشتہ روز حکومتی مشنری بھی بہت زیادہ متحرک ہوئی ہے تحصیل ڈڈیال کے اندر. آپ کی محنت کی بدولت اور آپ کی ٹیم کی محنت کی بدولت ایک تاریخی احتجاج ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس اجتماع میں شریک ہوئے ہیں, اور بالخصوص نوجوانوں میں جو جوش و خروش تھا وہ انتہائی دیدنی تھا. تو لوگوں کے اندر ایک چہمگوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ مظفر آباد کی جانب گامزن ہو. ویسے ہم نے رات کو بھی دیکھا ہے کہ لوگ تقریباً پوری تیاری میں نظر آ رہے تھے, نوجوان بالخصوص پوری تیاری میں نظر آ رہے تھے. اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, جو بھی اعلان ہوتا ہے, ہم اس پر لیفٹ بائک کہنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا چونکہ آرڈیننس کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے کہ آرڈیننس ایک ایسی چیز ہے, یہ ایسا ایک اعلیٰ قانون ہے کہ ایک آدمی کا اگر ٹرانسفارمر بھی خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو 15 دن انتظار کرنا پڑے گا, اجازت لینی پڑے گی کہ میں ٹرانسفارمر کی جو ٹھیک ہونے کے لیے احتجاج کروں
کروں یا نہ کروں وہ بھی ذرا ڈی سی ان کو اجازت دے گا، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس آرڈیننس کو منسوخ کروا کے دم لیں گے. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مظفرآباد کی جانب ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. قبل از وقت چیزیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مارچ ہے ہمارا بیسیکلی وہ 23 جنوری کو مارچ تھا، تو اس چیز کو ہم ہنگامی طور پہ بھی اس چیز کو مینج کر سکتے ہیں، اور بالکل اس کے بارے میں بھی ہم نے سوچا ہوا ہے. جہاں تک لوگوں کی بات ہے اور اعتماد کیا، اور جتنی مشنری ہے حکومتی، بیسیکلی عوام نے ریفرینڈم کیا ہے. عوام نے یہ کہا ہے کہ ہم عوامی لڑائی عوام خود لڑے گی. یہ عوام نے اپنے آپ پہ اعتماد کیا ہے، نہ کہ کسی فرد پہ اعتماد کیا ہے. یہ پوری تحصیل ڈوڈیال کی جو عوام کل آئی ہے، میں واضح یہ کہتا ہوں حکمرانوں کو، یہ عوام نے اپنے اوپر اعتماد کیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو لوگ آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لاچار لوگ ہیں، یہ بے بس لوگ ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو یہ لوگ کیسے پولیس اسٹیشن جائیں گے، کیسے اپنی زمینیں کے لڑائی لڑیں گے، کیسے یہ بازاروں میں جائیں گے، کیسے یہ ہوٹلوں میں بیٹھیں گے. یہ غلط فہمی تھی ان کی. یہ جو اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے میٹنگاں کرتے تھے، ان کی غلط فہمی تھی. آج لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، لوگ اپنے فیصلے خود کرنا جانتے ہیں اور خود کر رہے ہیں اپنے فیصلے. ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا سے ہوا ہے، اللہ کی مدد سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور جتنی بھی حکومتی مشنری چل رہی تھی اور ابھی تک چل رہی ہے، ابھی تک بھی حکومتی اور انتظامی مشنری چل رہی ہے. کچھ ایسے لوگوں کو وہ آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ شیلٹر کے طور پہ یہاں پہ بھیجیں گے، ہمیں پورا یقین ہے. لیکن میں پورا امید ہوں، اس رب کی ذات سے پورا امید ہوں کہ وہ ایسا معجزہ دکھائے گی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جتنے بھی سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ یہ لوگ ان کو جواب دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس جمعے کی نماز کے بعد لوگ جواب دیں گے. پورے تحصیل ڈوڈیال کے لوگ نکلیں گے، ان چوک چوراہوں سے نکلیں گے، اور جو بھی کال ہوگی لوگ اس پر الحمدللہ اللہ بیک کرنے کے لیے تیار ہیں. لوگ کل بھی تیار تھے، لیکن ہم نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے. یہ تحریک ہماری کوئی ذاتی تحریک نہیں ہے. پورے اوورسیز نے ہم پہ یہ ایک سٹیک لگایا ہوا ہے. ان کی ہمارے بیک پہ ان کا پورا ایک اعتماد شامل ہے. اس ریاست میں بسنے والے بزنس مین سے لے کے دیہڑی دار تک لوگوں کا اعتماد شامل ہے. ہم اپنے ذاتی جذبات یا ذاتی فائدے کے لیے لوگوں کی گردنیں نہیں کٹوا سکتے، لوگوں کی جانیں نہیں لے سکتے کسی صورت. اس لیے ہم اس تحریک کو لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں اور انتظامیہ سے بھی کہ یہ پرامن تحریک ہے. ہم کبھی بھی لاشوں پہ سیاست کرنے والے نہیں ہیں. اگر لاشوں پہ سیاست کرنے والے ہوتے واللہ آج یہ اسمبلی نہ بچتی. جس دن ہم 9 مئی کو یہاں سے نکلے تھے اور 12 مئی کو اور 13 مئی کو جہاں پہ لاشیں گری تھی، وہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. اتنے زیادہ لوگ تھے کہ اس ٹائم اسمبلی تباہ ہو جاتی. لیکن ہم نے بڑے پن کا مظاہرہ کر کے اس ریاست کو بچایا، اور آئندہ بھی اس ریاست کا تحفظ کرنے کے لیے اگر ہماری ذات کی قربانی لگی ہم دیں گے. لیکن لوگوں کو کسی ایسی طرف بند گلی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے اور نہ لڑوائیں گے کسی سے. ہماری پرامن لڑائی ہے. یہ لڑائی ہماری حکمران کے خلاف ہے. اس لیے انتظامیہ اور حکومت جو فیصلہ کرے گی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کریں کہ عوام کے سامنے آپ ٹک نہیں سکیں گے، عوام کے سامنے آپ نہیں رک سکیں گے. یہ وہی مقبول بڑھ شہید چوک ہے. عوام نے چاہا تھا ایک سنت رسول رکھی ہوئی بزرگ کو جس اے سی نے تھپڑ مارا تھا، اس عوام نے اس کی شلوار اسی چوک میں لٹکائی تھی اور یہ پیغام دیا تھا آنے والے تمام بیوروکریٹس کو کہ یہ مزاحمت کاروں کا گڑھ ہے. یہاں پہ ہمارے بزرگوں کی عزت پامال ہوئی، ہماری چار دیواری پامال ہوئی، ہماری غیرت کو چیلنج کیا گیا. پھر ہم معاف نہیں کریں گے، کسی صورت معاف نہیں کریں گے. پرامن لڑائی ہم لڑ رہے ہیں، وہ لڑتے رہیں گے، وہ چلتے رہیں گے. ہماری جان جاتی ہے جائے، لیکن ہم کبھی بھی اپنے لوگوں کو مشکلات کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. بالکل میرا صاحب، سر آپ نے بتایا کہ حکومت اور انتظامی اداروں کو 9 مئی اور 21 نومبر کو جو کوٹلی کے اندر جو واقعات ہیں ان تجربات سے سبق تو لازمی سیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے عوام نے حکومت پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بالخصوص جو ہمارا مقامی ایم ایل اے جناب چودھری اعظم صادق صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ بالکل 100% انہیں استعفیٰ دینا چاہیے اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے. سب سے پہلے قوم سے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ جھوٹ کیوں بولے ہیں. برملا انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، ہر بات پہ انہوں نے جھوٹ بولے ہیں. انہیں سب سے پہلے استعفیٰ دینا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ عوام نے بھی ریفرینڈم کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈیلے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنی فیس سیونگ کے لیے 2-4 دن ڈیلے کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے منسوخ کرنا ہے صدارتی آرڈیننس. لکھ کے لے لیں، میں خون سے لکھنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے صدارتی آرڈیننس منسوخ کرنا ہے.
صرف لوگوں کو تھکا رہے ہیں. 2-3 دن اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ ان کو فیس سیونگ ملے, کہ عوام کے پریشر سے یہ نہیں ہوا, یہ ہم نے خود کیا ہے جی, ہماری خود کی یہ اچیومنٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عوام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, اللہ کے بعد عوام طاقت ہے. اور عوام اگر یہ کہہ رہی ہے تو پھر آپ کی عزت اسی میں ہے کہ عوام کو آپ وہ دیں جو عوام مانگ رہی ہے. صدارتی آرڈیننس کو منسوخ کریں اور عوام سے معافی مانگیں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ جو ہم سے ہوا ہے یہ غلطی میں ہوا ہے, نہ جانے میں ہوا ہے, جیسے بھی ہوا ہے عوام کے سامنے یہ چیزیں رکھیں. لیکن سب سے پہلے خود سے اپنے ضمیر سے یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے جو عمل کیا ہے وہ کیا وہ عمل ٹھیک کیا ہے. وزیر اعظم صاحب کی آپ شکل دیکھیں جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. آج سے 2 ماہ پہلے ان کی فیس ریڈنگ کچھ اور تھی, آج ان کی فیس ریڈنگ کچھ اور ہے. پیر مظہر صاحب اور ان کے ساتھ 4 وزراء نے رات کو جو پریس کانفرنس کی, ان کی فیس ریڈنگ ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہی. باڈی لینگویج سے ان کا کوئی کنسر ہی نہیں ہے فیس ریڈنگ سے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ ندامت کا شکار ہوئے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے لوگوں کو اور نہ تنگ کریں. لوگ جذبات میں ہیں, لوگ اس وقت گھروں سے نکلے ہوئے ہیں, دیہڑی چھوڑی ہوئی ہے ان لوگوں نے, اپنی دکان, اپنا کاروبار, اپنا سب کچھ, اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جو لوگ نکلے ہوئے ہیں ان سے لوگ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ جو پرامن نکلے ہوئے ہیں, اپنے صرف احتجاج کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آرڈیننس کو ختم کرو. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ہتھیار اٹھانا چاہتے ہیں لوگوں سے, آپ لڑنا چاہتے ہیں, آپ تباہی کی طرف جانا چاہتے ہیں, وہ بتا دیں, وہ پریس کانفرنس کریں اور خود کہیں کہ ہم بھی اپنے لوگ نکالتے ہیں جی, عوام بھی نکلے تو ہم لڑتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. یا تو وہ کھل کے بتائیں لوگوں کو, ایسا نہ کریں. اگر آپ کے اندر اخلاق ہے, آپ کے اندر کوئی غیرت بچی ہے تو برائے مہربانی اس آرڈیننس کو جلد سے جلد منسوخ کریں. اس میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں آئے گی. آپ کو حکومت کو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہم بتاتے ہیں. اگر مساجد کو 200 یونٹ فری دیا ہے حکومت نے تو وہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, وہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اگر آپ کریڈٹ کے چکر میں تو پھر آپ نیست و نابود ہوں گے. جو عوام کو بجلی ملی ہے وہ عوام نے لی ہے, وہ آپ کریڈٹ کسی صورت بھی نہیں لے سکتے. آٹا عوام نے سستا لیا ہے, خود اپنی جانیں دے کر لیا ہے, اپنا خون دے کر لیا ہے, اس کا کریڈٹ کوئی نہیں لے سکتا, وہ عوام کا کریڈٹ ہے. اس لیے آپ اپنے فیصلے جو ہے جلد سے جلد جمعے کے ٹائم جب جمعہ پڑھیں گے نا, اس وقت سجدے میں جا کے یہ سوچنا ضرور کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ, لاکھوں ماؤں کے بچے روڈ پہ تھے اور ہم سجدے دے رہے ہیں, اللہ سے اپنی جنت مانگ رہے ہیں. وہ کس صورت آپ کو وہ جنت دے گا, کس صورت وہ آپ کو جنت کے دروازے کھولے گا کہ آپ کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. بس اس میں سوچیں کچھ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تھینک یو سر. ہاں جی ماشاء اللہ. باقی جو بھی جو ہوئے ہیں تو سب میران خواجہ جو کیٹ صاحب رہے ہیں بہت شکریہ ہوتی. باقی وہ ملنے ہیں جمعے تو بعد جا اس نیکسٹ پارٹ ہو سی وہ تو شام نے ٹائم سارے یوٹیوب پر چیک کر سکتے ہیں. باقی کن صاحب کو زیادہ زندگی کو وفاق کے مل سکتے ہیں. تو خوبصورت ویڈیو فی امان اللہ.